औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल उम्मी सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। और आज वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी इजहार किया है और व्हाट्सएप के ऊपर भी, स्नैक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुख्तलिफ आरा आई हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बताता चलूँ कि वासिल होम्यो सेंटर खालिस्तन इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया गया है। और कुछ अहबाब कमेंट्स में या वैसे फ़ोन करके या वैसे मुझसे पूछते हैं कि जी आपकी फ़ीस कितनी है, मशवरा के हवाले से। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी माँओं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ों, मेरा जो इल्म है, मैं अपने इल्म की फ़ीस नहीं लेता। मैं अपने इल्म की ज़कात देता हूँ, मैं अपने इल्म का सदका देता हूँ। तो जिस किसी को भी कहीं से भी इलाज के सिलसिले में, अद्वियात के सिलसिले में, होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से कोई तशन्नुगी है, वो मुझसे ज़रूर रब्ता किया करें। इंशाअल्लाह कोई फ़ीस नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कंटेंट के आखिर में आपको अद्वियात लिख कर भी दिखाता हूँ, बताता भी हूँ। इसका मकसद यही है कि आपका जहाँ से जी चाहे आप अपने इलाके में अपने नज़दीकी होम्यो स्टोर से अद्वियात लेकर होम्योपैथिक तरीका इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि जो आप खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, जो आप खूबसूरत अपनी आरा भेजते हैं, उसके इवज़ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। लेकिन ये जो फ़ीस वाला मामला है, ये जो कुछ लोगों के ज़हन में ये है कि जी हम फ़ीस पे करेंगे या ये बंदा फ़ीस के बगैर बात नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए ये चैनल है और जो इल्म है वो आप लोगों की अमानत है। तो जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक सांसों का ताल्लुक़ है, तो इंशाअल्लाह आप तक आपकी अमानत पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलते हैं आज के कंटेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और जो आपकी तरफ से आपके ज़हन में पॉजिटिव जो भी कमेंट है वो ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपकी तरफ से ये जो हौसला अफजाई है ये हमारे लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाने में हमारे ये मददगार साबित होगी। और इंशाअल्लाह हम बेहतर से बेहतर वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजूहात, आखिर क्यों ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मैंने ख़ुद कह दिया कि ये क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो दफ्तर जाने वाले लोग, कारोबारी लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आखिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और आज से कुछ साल पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं होता था? ये लफ्ज़ ज़ुबान ज़द आम क्यों हो गया है कि हर बंदा कहता है मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन क्यों है? इस क्यों को आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और क्यों को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, और क्योंकि जो होम्योपैथिक इलाज में अद्वियात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सभी लोगों के साथ ये मसला है। तो जब सभी लोगों का ये मसला है, सोचना ये है कि जो लोग घरेलू तौर पर परेशान हैं, मुआशरती तौर पर परेशान हैं, मुआशी तौर पर परेशान हैं, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी इंटरव्यूज़ देने हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ये सभी के सभी अगर एक ही बात करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है,
تو اگر میں تھوڑا سا اس پر توجہ کروں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی یہ لفظ بولنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ اس لفظ کی بنیاد پر اپنا اظہار کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو خود ہی اکیلے پن کا شکار کرتے ہیں۔ میرا اپنا موقف ہے کہ اب جو معاشرہ چل رہا ہے، جو اس وقت سارے کا سارا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ یہی ہے کہ لیپ ٹاپ لو، ٹیب لو، اپنا اینڈرائڈ لو، کمرے میں گھس جاؤ، دروازہ بند کر دو اور ایک اپنی دنیا میں آباد ہو جاؤ۔ اور وہ جو تنہائی کی دنیا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد یہ لفظ زبان سے نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، مجھے ٹینشن ہے، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو تنہائی سے نکل کے باہر کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو ذہن میں یہ بات آتی ہے، پھر دوسرا ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہی لوگ گھل مل جائیں، مل کے بیٹھیں، اپنی جتنی بھی ان کی تھنکنگ ہے ان کو یہ ڈائیورٹ کریں، تھوڑا سا سوچ جو بھی ہے، امتحان کی سوچ ہے، انٹرویو کی سوچ ہے، بزنس کی سوچ ہے، اگر یہی لوگ فیملی میں آ کے بیٹھیں، کوئی اپنی سنائے گا، کوئی اپنی سنائے گا، کوئی سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی شیئر کرے گا۔ شیئر کرنے سے جب آپ کا دماغ اپنی سوچ سے ہٹے گا، ڈائیورٹ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ نہ کچھ پازیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں لاکھوں فالوور ہوتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو آدمی فالو کر چکا ہوتا ہے، لاکھوں فیس بک پہ لائک کرنے والے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فرینڈز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ تنہائی کا شکار ہو کے اس مرض کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ فزیکلی جب اس کے فرینڈز نہیں ہوں گے، فزیکلی جب اس کو کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہوگا، فزیکلی جب اس کے ساتھ کوئی گھلنے ملنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اس نے ڈپریشن کا لفظ استعمال کرنا ہے اور وہ واقعی ڈپریشن کا شکار بھی ہوگا۔ تو یہ جو اکیلا پن ہے، اس اکیلے پن سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ میں اس کو اس کی بنیادی وجہ کہتا ہوں۔ اگر ہم عملاً زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اپنے اسلاف کے علوم کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے بزرگوں کے طرز زندگی کو اپناتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو یہ لفظ ہماری زندگی سے نکل جائے گا، اور یہ کوئی مرض نہیں ہے، ڈپریشن نام کا کوئی مرض ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کمبائن سٹڈی ہوتی تھی، 2-3 دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کمبائن سٹڈی کر رہے ہیں۔ سٹڈی کے معاملات میں بھی اگر کوئی دشواری ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مسائل آ رہے ہوتے تھے، آپس میں شیئر کر دیتے تھے۔ اب اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو پھر گوگل سرچ کرتے ہیں اور پھر اور معاملات میں جا کے، یا زیادہ سے زیادہ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ اپنے کسی ٹیچر کے ساتھ رابطہ کر کے اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیئر کرنے سے، فزیکلی آمنے سامنے بیٹھ کے شیئر کرنے سے جو سلوشن نکلتے ہیں وہ واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹیلی فونیکلی جو آپ کو اس کا سلوشن مل رہا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر اور بات کہ اگر کوئی دفتری بندہ ہے، کوئی کاروباری بندہ ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے سینے میں کوئی بات ہے اور وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، ان ادر ورڈز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ اپنی بھڑاس نہیں نکالتا، کھل کے کہکا نہیں لگاتا، کھل کے روتا نہیں ہے، کھل کے بولتا نہیں ہے، کھل کے اظہار نہیں کرتا، تو وہ بھی ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اکیلے رہنا ہے، ایک تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر جو اگلی بات ہے کہ یہ جو بھاگ دوڑ کی زندگی ہے، چل سو چل ہے، ہر وقت چل سو چل ہے، چل سو چل ہے، چل سو چل ہے، شہروں میں انسانوں
کی بھیڑ ہے، انسانوں کا جنگل آباد ہو چکا ہے شہروں کے اندر، تو تیزی ہے، افراتفری ہے، ٹکے کی چیز لینی ہوتی ہے 10 کلومیٹر ڈرائیو کرنی پڑتی ہے، اور اس پہ پھر انسانی ذہن اتنی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس بھاگ توڑ کی زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ناکامی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ مرض آ ٹپکتا ہے. اس صورت میں بھی لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر عام طور پر ہمارے اسکول کے یا کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جب ان کی امتحانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو بڑی ٹارگیٹو سٹڈی دی جاتی ہے، تو بڑی ٹارگیٹو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے جی؟ پیچھے سے پن لگی ہوئی ہے، اتنے نمبر لینے ہیں کیونکہ تمہارا ایڈمیشن میڈیکل میں تب ہوگا، اتنے نمبر لینے ہیں تاکہ تم انجینئر بن سکو گے، اتنے نمبر لینے ہیں تاکہ تم پائلٹ بن سکو گے. یہ جو ٹارگٹ سٹڈی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی بجائے اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جتنے ہو اتنے میں اپنا 100% شو کرواؤ، جتنا وہ ہے اتنے میں وہ اپنا بیسٹ دے، اپنا 100% دے، اس 100% کے عوض چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اس کو اپریشیٹ بھی ساتھ ہی کر دیا، اور اس کی کیپیبلٹی کے مطابق آپ اس سے اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ اتنا کرے گا تو یہ انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی سوچ سے آگے کی بات ہم نے پہلے ہی کر دی تو پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ بھی اچیو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ڈپریشن سے بچتا ہے یا نہیں بچتا. وہ چانسز تو یہی ہیں کہ وہ بچتا نہیں ہے. جو بندہ جہاں ہے، کاروباری ہے، بزنس والا ہے، آفس والا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنا ایمانداری کے ساتھ 100% کرنے کی کوشش کرے، پھر بہت کم چانسز ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کو ڈسہرٹ کریں اس کے رزلٹ آنے کے بعد، اس کی کاوش کے بعد، اس کی محنت کے بعد، اس کی کارکردگی کے بعد اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اللہ نہ کرے اگر ہماری سوچ سے وہ نیچے آ بھی جاتے ہیں اس کو بک اپ کرنا چاہیے. نیکسٹ تم نے ایسے کرنا ہے اور تم کر سکتے ہو اور تم کر لو گے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ڈپریشن سے نکلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. پھر آگے ہم ڈیلیور نہیں کرتے. ہمارے اگر کوئی ابہام ہے، کوئی تشویش ہے، کوئی تشنگی ہے، اس کو ہم ڈیلیور نہیں کرتے. تو ڈیلیور کرنا سیکھیں، ڈسکس کرنا سیکھیں، شیئر کرنا سیکھیں، گھل مل جانا سیکھیں. وہ جو پرانی جوائنٹ فیملیاں ہوتی تھیں، وہ جو ایک کمرے میں 3 لوگ سوتے تھے، ان لوگوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا تھا. وہ گھل مل کے رہتے تھے، شیئر کر لیتے تھے، ڈسکس کر لیتے تھے، اچھی بات آتی تھی اس کو ڈیلیور بھی کر دیتے تھے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ڈپریشن سے بچا سکتی ہیں ہمیں. اور عام طور پر اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہو بھی جاتا ہے تو دیگر طریقہ علاج کے حوالے سے تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نیند آور ادویات دے دی جاتی ہیں. وہ بیچارے سو جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو وہ آدھے سوئے آدھے جاگے ہوتے ہیں، پھر ان کی دوا کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے وہ ایک لمبے عرصے تک ایسی ادویات کھاتے تو رہتے ہیں، لیکن ان کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو ریسپانس ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. چونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے اس میں ان امراض کی ادویات تو موجود ہیں، لیکن علامات کے پیش نظر اگر ان کو استعمال کیا جائے تو کم عرصہ استعمال کر کے مریض کا ڈپریشن بھی ختم ہو جاتا ہے، مریض کی ادویات بھی بند ہو جاتی ہیں. تو اب اگر ادویات شیئر کرنے کی جہاں تک بات ہے، میں چند ایک ادویات آپ کے ساتھ شیئر تو ضرور کروں گا، لیکن پھر بھی ان ادویات کو اپنے معالج کے مشورے سے اپنی علامات کے مطابق اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو بڑے فروٹفل ریزلٹس آئیں گے. اب ہومیوپیتھک میں ہم مثال دے دیتے ہیں. ہماری ایک دوا ہے، اس کا نام ہے آرم میٹیلیکم. علامات کے مطابق اگر اس دوا کو
दिन में 2 दफ़ा दिया जाए और कुछ अर्सा अगर हम इस्तेमाल करें, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 200 ताकत में अगर हम इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हमारी दवा है इग्नेशिया। इग्नेशिया 200 ताकत में अगर हम इस्तेमाल करवाएं कुछ अर्सा सुबह शाम की डोज बना के, मरीज़ बहुत जल्दी इंशाल्लाह भला चंगा हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास जो बहुत अच्छी दवा है उसको कहते हैं जी अनाकार्डियम। अनाकार्डियम को भी अगर दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल किया जाए इलामात की तहत, तो ये मरीज़ भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बायोकेमिक साल्ट्स में हमारे पास बहुत अच्छी दवा है कालीफास के नाम से। कालीफास को अगर 6x में या 3x में 4-4 गोली के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत अच्छी दवा है। इसी तरीके से हमारे पास पैसीफ्लोरा, पैसीफ्लोरा बहुत अच्छी दवा है। एवनास्टेवा, एवनास्टेवा को अगर मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत अच्छी दवा है। लेकिन इन तमाम अद्वियात के लिए मुस्तनद मुआलिज से मशवरा करके अपनी इलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज आएंगे। उम्मीद वासिक है हमारा आज का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।